الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلا کوشچن آنسر سیشن ہے۔ جو بھی سوالات ہمیں انسٹاگرام پر ریسیو ہوئے ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ میسیج پر ان کا رپلائی کر دیا جائے، لیکن سوالات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم رپلائی جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم نے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کوشچن آنسر سیشن کا، یعنی آپ کے جتنے بھی سوالات ہمیں ریسیو ہوں گے ان کے جوابات ہم کوشچن آنسر سیشن میں دیا کریں گے، اور یہ سیشن ہر سنڈے والے دن اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنا سوال سینڈ کریں۔ یہ ویڈیو میں ہم آپ کو آئی ڈی اپنی مینشن کر دیں گے، تو آپ اس پر ہمیں اپنا سوال سینڈ کر دیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ انسٹاگرام پر کریں۔ اکثر لوگ کمنٹس میں کر دیتے ہیں تو وہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسٹاگرام ان باکس پر کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، ہم آپ کو وہاں سے پڑھ کے اس کا جواب دیں گے۔ اور پہلا جو آج کا سوال ہے، کیا نفل نماز بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ نفل نماز آپ بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں، آپ کے نفل جو عبادت ہے، نفلی جو نماز ہے وہ بھی ہو جائے گی، لیکن آپ کو اس کا ثواب آدھا ملے گا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے، اور بیٹھ کر جو پڑھتا ہے اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے نفلی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کو اس کا ثواب آدھا ملے گا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے جو آخری دو نوافل وہ بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول نے دریافت کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اگر میں بیٹھ کر ادا کروں تو مجھے پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ بیٹھ کر بھی ادا کیا کرتے تھے تو ان کو اس کا ثواب پورا دیا جاتا تھا۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کھڑے ہو کر اگر ادا کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ادا کریں، آپ کو ثواب پورا ملے گا، ویسے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ وضو کے بغیر تسبیح پڑھنا اور ذکر کرنا جائز ہے؟ وضو کے بغیر ذکر بھی کر سکتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ وضو کریں، کیونکہ اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو میرے امتیوں کو بلایا جائے گا نا جب، تو ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی اور ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی چمک بہت زیادہ ہوگی، اور وجہ کیا ہے؟ وضو کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنے چہرے کی یعنی اپنی چمک کو بڑھانا چاہتے ہو تو چمک کو بڑھاؤ، یعنی وضو کرو۔ آپ ذکر اذکار ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ کریں تو زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ نماز تہجد میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، آپ کی تہجد کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، یعنی جن کا تو حافظہ ٹھیک ہے، جو یاد کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ صورتیں کریں، یعنی ایک سپارہ کم سے کم ایک سپارہ یاد ہونا چاہیے، اور ایک سپارہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ حدیث میں ہے۔ ایک حدیث حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں جن کا طریقہ رہا ہے، اور یہ رب کے نزدیک کر دینے والی نماز ہے، تو اس لیے نماز تہجد کو لازمی پڑھا کرو۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال اس کے بعد سوال کیا گیا ہے کہ سورہ کوثر کے فضائل بتا دیں۔ سورہ کوثر کے الگ سے فضائل تو احادیث میں نہیں ملتے، لیکن یہ اس کیٹیگری میں آئے گی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، تو یہ اس میں آ جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، تو اس میں آئے گی۔ تو باقی اس کے کوئی حدیث میں علیحدہ سے فضائل نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت یعنی 11:48 پر ہوتا ہے، تو کیا ہم اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ظہر کا اگر وقت شروع ہو جائے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، وقت کا ہونا شرط ہے،
یعنی وقت ہو، اگر آپ ظہر کی نماز ادا کریں تو ظہر کا وقت ہونا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مومن پر مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اب نماز کا ٹائم اگر شروع ہو گیا اس وقت تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ کچھ لوگ 8 کو کہتے ہیں، کچھ 9 اور کچھ 12، ان میں سے صحیح کون سی تاریخ ہے بتا دیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، جو مستند قول مانا جاتا ہے وہ امام ابن اسحاق کا قول ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو یہ جو قول ہے یہ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلال النبوہ کے اندر بھی اسے نقل کیا ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی آپ کو یہ قول مل جائے گا، اور سیرت ابن اسحاق میں بھی، اور ترمذی شریف میں بھی آپ کو یہ قول مل جائے گا کہ یعنی عام الفیل کے سال پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کیونکہ یہ مستند قول امام ابن اسحاق کا مانا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل کا سال وہ سال ہے جب ابرہہ جو بادشاہ تھا اس نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پر حملہ کیا تھا، تو اسی سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو ابن اسحاق کا جو قول ہے 12 ربیع الاول والا یہ مستند ہے۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ بچے کے چلنے پر کوئی میٹھی چیز بانٹنا سنت ہے، اس بارے میں کوئی حدیث ملتی ہے؟ بچے کے چلنے پر کوئی میٹھی چیز بانٹنا، یہ تو کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ملتی، یعنی کوئی یہ بس ایک رسم چلی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، تو یہ ایک رسمی چیز ہے، اس کے بارے میں حدیث نہیں ملتی۔ لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ صدقہ دے دیں، یعنی صدقہ دیا کرے، صدقہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، تو آپ صدقہ دیا کریں۔ تو ویسے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز بانٹتے تھے، تو یہ ویسے ایک رسم ہے۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا کب کریں؟ یعنی جب ہم مسجد میں جائیں تو آگے جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنتیں ہم کب پڑھیں؟ جب فجر کی سنتوں یعنی اگر آپ جب مسجد میں جائیں تو آگے جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ فرض نماز ادا کریں۔ یعنی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیچھے اپنی سنتوں کی نیت کر کے اور سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آگے فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ فرض نماز ادا کریں، اور اپنی سنتیں جب فرض نماز مکمل ہو جائے تو پھر اپنی سنتیں پڑھیں۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے اور پیچھے کوئی بندہ آ کے سنتیں پڑھے تو وہ کس طرح سنتیں ادا کرے گا؟ وہ تیزی کے ساتھ سنتوں کو ادا کرے گا، اور جیسے کہ کوئی اس سے کوئی رکن بھی صحیح ادا نہیں ہوگا، اور نماز وہ سنتے بھی صحیح ادا نہیں کر سکے گا، اور اس کی فرض نماز بھی رہ جائے گی۔ اور اس لیے آپ فرض پڑھنے کے بعد بھی سنتے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک حدیث حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے سنتے رہ گئی، تو بعد میں انہوں نے سنتے ادا کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میری 2 سنتے رہ گئی تھی، وہ میں نے ادا کی ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس بارے میں ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اس بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ رحیل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے گھر اولاد نہیں، لوگوں کی بہت ساری باتیں اور طعنے سننے پڑتے ہیں، برائے مہربانی کوئی مستند وظیفہ بتا دیں اور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، نیک اولاد آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اکثر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یعنی کہ جن کے ہاں اولاد نہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ایک تو ان کے ہاں اولاد نہیں، اوپر سے یہ لوگ باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جیسے سارے نظام کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو اختیارات ہیں، یہ جو سارا نظام ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، جسے کچھ بھی نہ دے۔ اب یہ اللہ کے اختیارات ہے، یہ میاں اور بیوی دونوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز۔
لیکن لوگ اتنی جاہل ہیں اور اتنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو خدا را ایسی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ مسلمان ہے نا، کوئی بھی مسلمان، اس کو تکلیف دینا گناہ ہے، اور وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کامل مسلمان ہے نا، اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان اس کا بھائی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن آپ اگر ایسی باتیں کریں گے تو کیا آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ تو اس لیے اس بات کو تھوڑا سا آپ غور کریں اور یہ جاہلانہ حرکات نہ کیا کریں، کہ تاکہ یہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے پھر اللہ آپ کو تکلیف دے گا، تو اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کریں۔ اب دیکھیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب دیکھیں، اب جو تانا دے رہا ہے اگر اس کے پاس بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو اللہ اسے چھین لے، تو پھر اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اگلے کو تکلیف ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نماز تہجد کی پابندی کریں، اور تہجد کے بعد آپ یہ جو دعا ہے اس کی تلاوت کیا کریں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا آپ کثرت سے کیا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ سے ہم معافی مانگیں، یعنی اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ سے معافی مانگے تو کیا ہمیں معافی مل جائے گی؟ اور جس کے ساتھ کوئی برا عمل کیا ہو تو اس سے بھی مانگیں تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اگر آپ سچی توبہ کریں تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اصل میں گناہ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی ایک کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور ایک گناہ جس کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو۔ اور ایسا گناہ جس کا تعلق اللہ سے ہو، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلے تو جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑے، اور دوسرا کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا اس پر وہ شرمندہ ہو، نادم ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو تو پھر آپ پہلے اس بندے سے معافی مانگیں گے۔ اگر اس کا مال کھایا ہے تو اس کا مال اسے واپس کریں گے، کہ اس کا کوئی حق مارا ہے تو اس کا حق اسے دیں گے۔ اگر اس پر تہمت لگائی ہے یا اس کی غیبت کی ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ آپ نے برا فعل کیا ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں گے، اور آپ سچی توبہ کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یعنی سچی توبہ آپ نے کرنی ہے۔ اور جو پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب تمہارا کوئی جانور یعنی اونٹ جنگل میں گم ہو جائے تو تمہیں ملنے پر خوشی ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر دنیا میں ہماری کوئی چیز اب گم ہو جائے، جیسے موبائل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، قیمتی چیز گم ہو جائے تو ملنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ سچی توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ مجھے بلیاں پالنے کا شوق ہے، تو کیا شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے؟ میں بلی پال سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ جائز عمل ہے، بلی پال سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی یہ احتیاط کریں کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، یعنی کوئی بھی جانور ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس پر ظلم نہ کرے یا قید نہ اسے کرے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا، یعنی بلی کے سبب عذاب دیا گیا۔ وہ کیا کرتی تھی، اس نے بلی کو قید کیا تھا اور نہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا نہ کچھ، تو بلی مر گئی، تو اس سے پھر اس کو عذاب دیا گیا۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ آپ کھانے پینے کا اس کا خیال رکھیں، اور آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر اقامت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اقامت اجازت کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے اگلا سوال کیا گیا ہے کہ اگر پیشاب کی حاجت ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی کو پیشاب کی حاجت ہو تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، پہلے اس حاجت کو پورا کرے گا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو تو پہلے تم حاجت کو پورا کرو اور اس کے بعد پھر تم نماز پڑھو۔ اگر وہ ایسے نماز پڑھے گا تو پھر وہ اس کا خیال اسی میں رہے گا تو اس کی نماز صحیح ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ وہ پہلے اپنی حاجت پوری کرے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے، کیونکہ یہی بہتر ہے۔ اس سے اگلا سوال کیا گیا ہے کہ کیا امام خود اقامت پڑھ سکتا ہے؟ امام خود اقامت پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر یہ دیکھیں کہ اکثر جو لوگ اقامت پڑھتے ہیں اس پر یہ بات غور کرنی چاہیے کہ اکثر جو لوگ اقامت پڑھتے ہیں ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا،
یعنی پہلے وہ کوشش کرے کہ اقامت کو تلفظ کے ساتھ آپ ادا کریں اور اس کے بعد پھر آپ اقامت پڑھیں. امام خود اقامت پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اگلا سوال کیا گیا ہے کہ استخارہ کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیں. استخارہ کا جو اصل میں پہلے آپ دیکھیں کہ استخارہ ہے کیا. استخارہ اصل میں اللہ سے مشورہ ہے، یعنی دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان میں اللہ سے مشورہ کرنا، یہ اصل استخارہ. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی آپ کو اشارہ ملے گا یا کوئی اس طرح کی چیز ملے گی تو یہ چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی. آپ استخارہ صرف اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے مشورہ کریں گے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ سکھاتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے، ایسے کہ جس طرح ہمیں وہ قرآن سکھاتے تھے. اس کا طریقہ وہی ہے، یعنی اگر استخارے کے نوافل ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے جیسے ہم پہلے نوافل پڑھتے ہیں. یعنی ہم نماز کے اندر جو نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح استخارے میں بھی پڑھیں گے. اور ایک استخارے کی دعا ہے، وہ ہم ویڈیو میں لگا دیں گے. استخارے کی دعا، یہ دعا آپ پڑھیں گے جب 2 نفل ادا کر لیں گے آپ، تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دعا کرو تو جو خواہش ہو نا وہ اس کو دل میں رکھا جائے. یعنی جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے دنیاوی، کیونکہ استخارہ ہوتا ہی اللہ سے مشورہ دنیاوی کاموں میں. دنیاوی کوئی بھی جو اچھا کام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کا صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے. تو اس لیے آپ جب استخارہ کی دعا پڑھیں تو اپنے دل میں اس خواہش کو یا جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ اپنے دل میں رکھیں اور پھر آپ یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور یہ صرف اللہ سے مشورہ ہے، اس میں آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملنا. آپ بس اللہ سے دعا کریں اور اگر وہ آپ کے حق میں کام بہتر ہوا تو وہ کام ہو جائے گا، اگر بہتر نہ ہوا تو وہ کام نہیں ہوگا. یہ آخری سوال تھا. اب ہم اس سیشن کو ادھر کلوز کرتے ہیں. جتنے بھی سوالات تھے ہم نے کافی حد تک ان کے جوابات دے دیے ہیں، لیکن کچھ سوالات رہ گئے ہیں اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، آپ کو سننے میں بھی آسانی ہو. اور جو رہ گئے ان کے جوابات اگلے سیشن میں دیے جائیں گے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر ہمیں آپ میسیج کریں اور آپ کا سوال انشاءاللہ نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں ایڈ کیا جائے گا.